داد دینی پڑتی ہے کہ ان کی جتنی اچھی ذبیح اللہ صاحب کا نام سنتے رہتے تھے تو آج فائنلی وہ پبلکلی بھی آ گئے، تو داد دینی پڑتی ہے ان کو کہ انہوں نے کہیں سے بھی، ہم جرنلسٹ جو ہیں بڑے سینک قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور غلطیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے وہ پکڑائی نہیں دے رہے تھے، اور ہم سارے ہی کل سے پینٹاگن کی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ وائٹ ہاؤس کی بھی دیکھ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مقابلہ کرنا ہو تو انہوں نے پولیٹیکلی کریکٹ اور بالکل ڈپلومیسی اور سفارتی لحاظ سے اگر جج کرنا ہو تو یہ ان کی ان کے مقابلے میں اسکیل آف 10 جو ہے نا، ان کی مقابلے میں ان کو میں 6 دوں گا اگر ان کو 10 دوں تو اتنا فرق تھا کہ داد دینا پڑتا ہے کہ وہ واقعی انہوں نے کہ کوئی ایسا جواب نہیں تھا جس سے کہ جو پوری دنیا کی اس وقت چونکہ دوربینیں لگی ہوئی ہیں کہ جس سے کسی کے بھی خدشات کو جو ہے وہ ہوا ملتی۔ انہوں نے کل کو یہ آف کورس یہ کوسچنز ہیں کہ جو دعوے ہیں یہ کہاں تک پورے، یہ ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، مگر انہوں نے جواب ہر ایک کا دیا اور بڑی کھلی بے دریغ سوال لیے، 50 منٹ تک سوال لیے اور ہر قسم کے لیے، انٹرنیشنل نیشنل سارے لیے۔ جس طرح پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے فار ایگزامپل صرف اسپیچ کر کے چلے، انہوں نے کوسچنز نہیں لیے، اور ان کے جو باقی بھی ترجمان جو بریفنگز کل سے کر رہے ہیں وہ سوال ٹال رہے تھے، انہوں نے ٹالی کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا جواب دیا۔ اب تین چار میجر ایشو تھے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ تسلی دی کہ جو ویسٹرن دنیا کا زیادہ خطرہ ہے کہ یہاں ریونج بدلہ جو شروع ہو جائے گا، تو اس پہ انہوں نے تسلی دے دی ہے کہ جی ایمنسٹی، عام معافی، اور انہوں نے یہ بھی کہ جی جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ بھی کی اور جو امریکیوں کے ساتھ کرتے رہے، اب یہ دیکھنا ہوگا یہ کہاں تک عمل ہوتا ہے، کیونکہ کابل کے اندر تو اتنی نہیں مگر قندوز سے یا باقی صوبوں سے کچھ اس طرح کی اطلاعیں آ رہی ہیں کہ شاید نہ ہو، کیونکہ یہ بالکل کوئی ٹائٹ نیٹ، یہ اس طرح کی ریگولر آرمی تو نہیں ہے تو ڈسپلن کی پابند ہو، اور وہ دیکھیں گے کہ کتنی حد تک جو ہیں، کیونکہ 20 سال کا ایک بدلے کی ایک جو ہے نا آگ ہے، کہاں تک اس پہ وہ عمل پیرا ہوں گے، تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ دوسرا انہوں نے جو یہ کہا کہ کافی ساری چیزیں چھوڑ دیں، عورتوں کے انسانی حقوق اور عورتوں کے خاص طور پہ پوری دنیا کا کنسرن ہے کہ پچھلی دفعہ کیونکہ ان کا اچھا تجربہ نہیں رہا، تو انہوں نے تسلیاں تو ساری دے دیں کہ جناب اس کو تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں، نوکریاں بھی حاصل کر سکتی ہیں، مگر انہوں نے ہر چیز پہ اوپر ایک تھوڑا سا یہ کہہ دیا کہ شریعت کے مطابق۔ اب شریعت کا یہ ہے کہ ہر فرقے کی اپنی تشریح ہوتی ہے، ہر ملک کی اپنی تشریح ہوتی ہے، اسلامک ملکوں میں مختلف وہ تشریح ہے، مگر یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ ابھی جو انہوں نے 2-3 جو جسچرز دیے ہیں کہ جس طرح پہلے ان کی سب سے زیادہ شیعہ اور طالبان کی آپس میں ہزاراز کی بڑی زیادہ جنگجو قسم کی لڑائیاں رہیں، ازبیک کے پیچھے بھی تھوڑی سی فرقہ واریت آ جاتی تھی، مگر آج طالبان نے جو ایک تو زبانی بھی یہ کہا، ساتھ میں کابل کے اندر جو یہ میرا پروڈیوسر صاحب دکھائیں گے کہ ایک جو مجلس تھی اس کے اندر جا کے شمولیت بھی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ کابل میں بھی اور یہاں پاکستان میں بھی ہزاراز کے اور ازبیکس کے جو شیعہ کمیونٹی ہے، کریم خلیلی صاحب فار ایگزامپل یہاں پہ اسلام آباد میں ہمارے پاس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کی تشفی کی، بلکہ کانٹراسٹ تھا کہ آج ہندوستان میں سری نگر میں جو ہے عاشورہ کے جلوس کے اوپر جو ہے ٹیئر گیس کیا گیا، اور لوگ یہ کہہ رہے یہ جمہوریت میں ہی ہو رہا ہے، ان سے اچھے تو طالبان ہے، تو وہ مگر یہ ابھی اوپن یہ سوال یا نشان ہے ابھی کہ شریعت کی تشریح کیسے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ جی ابھی گورنمنٹ بنے گی اور پھر قانون بنائیں گے۔ جب ان سے ڈائریکٹلی وہ کیا گیا کہ حجاب کے کیا پیرامیٹرز ہوں گے، کس طرح کا حجاب ہے، تو انہوں نے گول مول تھوڑا سا اس پہ کوسچن مارک کر دیا، تو مگر یہ ضرور انہوں نے اشارہ دے دیا کہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو انکلوسیو رکھنا چاہتے ہیں، اس میں جو یہ افغان گورنمنٹ کے ایلیمنٹس کو ان کا جو بھی آنا چاہے، بلکہ بڑی ضروری ہے کہ وہ یہاں پہ رہیں، مگر ایک فرق ضرور پڑے گا کہ کیونکہ امریکہ نے بھی اور افغان گورنمنٹ نے، اشرف غنی نے اور تمام ان کے اتحادیوں نے
ایک اپرچونٹی مس کر دی. کئی مہینوں ہفتوں سے یہ جو دعا میں سلسلہ جاری تھا, اس وقت موقع تھا, اگر وہ یہ تصفیہ ہو جاتا تو ڈرائیونگ سیٹ پہ شاید ان کو موقع ملتا, امریکہ یہ کروا سکتا تھا. مگر اب ڈرائیونگ سیٹ پہ کیونکہ طالبان اور ملیٹریلی وہ طاقت میں آئے ہیں, تو اس کی جو بھی حیت ہوگی, اتحادیوں کو کیا دینا ہے, وہ اس کے فیصلے وہ کریں گے. تو وہ کہ کس کو کتنا شیئر ہے اور یہ اس پہ کس طریقے سے یہ تصفیہ ہوگا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پہلے ایک وہاں پہ ایک آئین بنا تھا, تو اب اس آئین کی حیثیت کیا ہے. اور بلکہ وہ امراللہ صالح صاحب کا جو وائس پریزیڈنٹ تھے اور بہت زیادہ اینٹی پاکستان ہے, ان کی تو بڑی مذاق خیز ایک قسم کی تھی کہ جی انہوں نے کہا جی کیونکہ غنی صاحب اشرف غنی صاحب دوڑ گئے ہیں اور آئین کے مطابق وائس پریزیڈنٹ میں ہوں تو میں ہی اب صدر ہوں. اور وہ کیونکہ میں افغانستان میں یہ نہیں پتا کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں, تو یہ دونوں حضرات جو کہ بہت زیادہ اینٹی پاکستان تھے, حمداللہ محب اور امراللہ صالح جو ہے, یہ ان کے متعلق یہ خبریں آ رہی ہیں. اس طرح اشرف غنی صاحب کی بھی روسیوں کی یہ اطلاع ہے کہ جناب یہ جب بھاگ رہے تھے تو ان کے گھروں سے جو ہے اور ان کی گاڑیوں سے اتنا زیادہ اشرف غنی کی اتنی ڈالر لے کے جا رہے تھے کہ وہ ٹارمیک ایئرپورٹ کے اوپر کچھ چھوڑنے پڑے. اور ان کی حمداللہ محب صاحب کی بھی یہ اس اطلاعیں آئی ہیں کہ لینڈ کروزر ڈالر سے بھری ہوئی تھی کہ وہ بعد میں گارڈز کی آپس میں لڑائی ہوتی رہی. تو یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ اس کی جو بھی حیت ہوگی وہ کیا ہوگی اور کتنی کس کو گنجائش ملے گی. لاسٹلی اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ضرور انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا انٹرنیشنل لاء کا ذکر کیا, اور یہ بھی ایک ہے بات کہ کیا اس کی حیت ہوگی کہ ہمارا یا کسی کا یہ امید کرنا کہ وہ بالکل ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کے اسٹائل کی وہ ہوگی, وہ نہیں ہے. اور یہ اس میں میرے خیال ہمارے دوست ہیں انڈین صحافی جاوید نقوی صاحب ڈان میں لکھتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی بات یہ کہ ہم طالبان کے اوپر تو بہت زیادہ نظر رکھتے ہیں, مگر سعودی عربیہ کے اندر فار ایگزامپل وہ گلا کاٹ دیتے ہیں, ہاتھ کاٹتے ہیں, وہ ہیں. ہر اسلامی ملک کے اندر اپنا ایک قانون ہے. اور ان کا جی انڈیا کے اندر جو ہے بمیان کا شور مچ جاتا ہے, یہ بابری مسجد یہ گرا دیتے ہیں. تو یہ تشریح کا بالکل انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ انہوں نے اسلامک نظام ظاہر ہے, انہوں نے ساری موومنٹ اس کے ارد گرد ہے کہ جی ہمارا نظریہ تو یہ ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ 20 سالوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے, اور نظر بھی آ رہا ہے بڑا سیکھا ہے, کہ گنجائش کتنی نکلتی ہے سیکھنے کی, کہ آج کل کے تقاضے اور دنیا میں جو ایک بنیادی ہے, ہر ایک کے لیے اپنی تشریح تو کرنی ہوتی ہے. مگر یونائٹڈ نیشنز کا انسانی حقوق کا ایک کنسنسس چارٹر ہے, اس پہ آپ کو قانوناً بھی عمل کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اس کی ممبرشپ لینی ہے, اور اخلاقاً بھی کرنا پڑتا ہے, اس سے پریشر آتا ہے. تو یہ کوسچن مارکس ہیں جس کے اوپر ہماری اور سب کی نظریں رہیں گی. جی اخلاص صاحب, ایک تو انٹرنیشنل امپیکٹ کیا ہے اس پریس کانفرنس کا, کیونکہ انٹرنیشنلی اس کو کس طرح سے ریسیو کیا جائے, اور دوسری بات یہ اگین وہی بات ہے کہ یہ جو باتیں اور دعوے ان کی طرف سے کیے گئے ہیں پریکٹیکلی کہاں تک لگتا ہے کہ وہ ان کو اچیو کریں گے, نوئنگلی کہ ان کا جو پاسٹ ہے پیٹرن ہے اس میں شریعت کی ڈیفینیشن از ٹو ریجڈ, تو کہاں تک فلیکسیبلٹی ہوگی؟ بڑا اس پہ لوگوں کو انتظار تھا کہ جس طرح کے ڈرامیٹک ایونٹس وہاں پہ ہوئے ہیں, راتوں رات چینجز آئی ہیں, کہ طالبان جب آتے ہیں اپنا پہلا میسیج, اپنا پہلے سگنیچر اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا دیں گے. سب لوگوں کی آنکھیں لگی ہوئی تھی, ہم بھی بیٹھے دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی ویک پوائنٹ پکڑیں, کوئی ایسی چیز پکڑی جائے جس پہ ان کو پکڑ کر مطلب ہے اس پہ آ کے اس پہ بات کی جائے. یا جو ان کے مخالف صاحب ظاہر ہے ان کا جو پہلے ایک ان کا ایکسپیرینس رہا ہے 5-6 سالوں کا, وہاں پہ انہوں نے حکومت کی تھی, اس کے جو رزلٹ نکلے تھے تو پوری دنیا میں ایک اس پہ ایک ریئیکشن تھا. دیکھنا یہ چاہ رہے تھے ہم سارے کہ 20 سالوں میں انہوں نے کیا سیکھا ہے یا کیا انہوں نے کوئی نئی چینجز کی ہیں. نہیں مست ہے, جیسے عامر کہہ رہے تھے, ہم دونوں جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ طالبان برانڈ آف اسلام کے کبھی بھی ہم اپریشیٹ نہیں کرتے رہے کہ ان کی ریجیڈیٹی کی وجہ سے شدت پسندی کے مخالف رہے ہیں اس پہ. لیکن آج انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے ہینڈل کیا ہے اور جس طریقے کے انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد نے آ کے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ فیس کیے, اور جو بہت سارے کنسرنز تھے, کوئریز تھے, مطلب 5-6 بڑے ایشوز تھے جو میرا خیال جن پہ انہوں نے بات کی ہے, اور اس پہ انہوں نے سارے, اور مجھے تو ایک سٹیج پہ لگا ہے کہ شاید جرنلسٹ جو ہیں ان کے پاس سوالات ختم ہو گئے, کوئی ایسی بات رہ نہیں گئی جو جرنلسٹ نے نہ پوچھی ہو, جو ہمارے ذہن میں نہ ہو, اور ذبیح اللہ مجاہد نے اس کا جواب نہ دیا ہو, اور بہت سیٹسفیکٹری انہوں نے جواب نہ دیا ہو.